ایم ایل این کو 5 سال عمران خان اگر یہاں لشکر لے کر آ جاتے ہیں بہت بڑا، اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ، اور یہاں اسلام آباد پہنچ آپ حکومت چھوڑ کے گھر چلے جائیں گے اور عمران خان کی پسند سے آرمی چیف لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے کوئی بھی اسپوکس پرسن کسی بھی پروگرام میں ہوں گے سوائے جعلی اور جھوٹے اعداد و شمار کے، ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوگا. نمبر ٹھیک بتا رہے ہیں، جعلی نہیں ہے، لیکن وہ لو بیس سے دوبارہ اگلا سال اوپر چلا جاتا ہے. 1100 ارب روپیہ کس نے معاف کرایا؟ آپ لوگوں نے. کون سا 1100 ارب معاف کروایا مجھے بتائیں. جو کریسیز آپ نے معاف کروائے ہیں سارے 1100 کے نہیں ہوں گے تو 1500 کے ہوں گے. ملک صاحب کے 4 سال میں اگر آپ یہ نکمی اور نالائق حکومت اگر ایفیشینٹ تھی بقول آپ کے، تو اس طرح کے کیسز ہر پروگرام میں سنتا ہوں. ہمارے بھائی آتے ہیں تحریک انصاف سے، اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں، اوپن اینڈ شٹ کیس ہیں، بالکل ایسے ہیں جیسے ٹیبل پہ چیزیں پڑی ہیں. تو 4 سال میں آپ ثابت نہیں کر سکے. وہ شہزاد اکبر اچھے سے کام نہیں کر سکے، اب وہ نیا بندہ لگایا تھا اس نے آپ کو اندر کرنا تھا 4 سال میں. تمام ادارے، نیب، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، خود عمران خان صاحب وہ ہانٹ کرتے رہے ہیں ان کیسز کو، پیچھے لگے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی بالخصوص اور باقی اپوزیشن پارٹیوں کی لیڈرشپ کو. جن کے خلاف کیس نہیں بنا ان کے خلاف بھی آپ یہ کہیں کہ حد یہ تھی کہ رانا ثناء اللہ جیسے بندے کے اوپر انہوں نے ہیروئن جیسے مقدمات بنائے. یعنی یہ نفرت کی اور یہ سیاسی انتقام کی انتہا ہے. میں صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اس کے باوجود وہ ثابت نہیں کر سکے. آج جناب اتنے سو ارب ادھر معاف ہو گئے، اتنے سو ارب ادھر معاف ہو گئے. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑی صرف چور ڈاکو صرف آپ نہیں ہیں. ابھی عمران خان نے ایک انٹرویو میں ایک سٹیٹمنٹ دیا، میں آپ کو سنواتا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کو. میں ذرا یہ مکمل کر لوں. سنیں آپ. نہیں اس پہ ایڈ کریے. نہیں یہ مکمل کر لوں نا. نہیں آپ کو سنوانی ہے، آپ کو سنوانی ہے جی. وہ جنرل باجوہ کے متعلق جو انہوں نے کہا کرپشن کے حوالے سے کہ ان کو ناپسند نہیں تھی زیادہ، دکھائیے گا. جنرل باجوہ سے پوچھنا چاہیے. میرے لیے تو صرف ایک ہی چیز کہ وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے جیسے میں سمجھتا تھا. وہ احتساب نہیں کرنے کے لیے تیار تھے. میں تو 26 سال سے پہلے کہتا ہوں کہ رول آف لا کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی. باقی تو ہمارا کوئی اختلاف نہیں تھا. اور نیب ہمارے نیچے ہی نہیں ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں. تو میں کیسے احتساب کروں؟ میں لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے میں احتساب کروں گا. میں کرتا کیسے؟ نیب تو میرے کنٹرول میں نہیں. سر میں کیسے احتساب کروں جی؟ نیب تو میرے نیچے نہیں ہے. جنرل باجوہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے. وہ 2014 کے دھرنے میں بتایا کرتے تھے کہ سنگاپور میں ایک ایماندار شخص آیا، وہاں پر کیپٹا انکم 60,000 روپے پہنچ گئی. آج بھی وہ تقریر کر رہے تھے اور مجھے سن کے بڑا مزہ آیا. میں کہ خان صاحب بڑے کنسسٹنٹ ہیں. اور چیئرمین نیب کی جو قصیدے اور تعریفیں ہیں ان کے بھی چند کلپس عمران خان صاحب کے اس دور کے نکالیں جب وہ وزیر اعظم تھے. یہ ان کے قصیدے پڑھتے رہے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے رہے دونوں کی. بہت وزادار آدمی ہے. یہ کہا کرتے تھے جنرل باجوہ بہت وزادار آدمی ہے، ایک پیج پہ ہیں، پوری مجھے سپورٹ حاصل ہے، ہم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے، احتساب کریں گے. چیئرمین نیب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کہتے تھے کہ فلاں چور ہے، اگلے دن چیئرمین نیب اسے گرفتار کرتے تھے. ان کا کوئی وزیر بھی کہہ دے کہ فلاں آدمی کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اگلے دن چیئرمین نیب اس کو گرفتار کرتے تھے. یہ چیزیں ساری تو آپ کے سامنے ہیں. اور آخری بات اس حوالے سے کہ اگر یہ اتنے بے اختیار تھے تو کیا 4 سال یہ صرف مراد لینے کے لیے وزیر اعظم رہے ہیں؟ اخلاقی طور پہ تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے تھا. آج اگر یہ سچ بول رہے ہیں کہ میں احتساب نہیں کر سکتا تھا، میرے پاس اختیار نہیں تھا، میں آدھی حکومت چلا رہا تھا، بے اختیار حکومت تھی، تو یہ تو 6 مہینے سال بعد کہتے بھائی میں جو مینڈیٹ لے کے آیا تھا تبدیلی کا، ملک بدلنے کا، میں تو وہ نہیں کر سکتا، میں تو گھر جا رہا ہوں. پھر تو وہ ہوتا ہے لیڈر. آپ جب کرسی سے آپ اترے ہیں آپ کو سامی کیڑے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں.